مستقل نمازی کو جو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، جو مشکلات آتی ہیں، ان مشکلات سے چھٹکارا کیسے پایا جا سکتا ہے؟ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کر ہی دیں، اور جو بیل ہے اس کو بھی پریس کریں تاکہ تمام نئی آنے والی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ جو 5 اوقات کی نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یہ ایک بڑا ہی اچھا کام ہے، لیکن چونکہ انسان کا ہر عمل کامل نہیں ہوتا، لہذا 5 وقتہ نمازیوں کے لیے بھی بہتری کی گنجائش تو موجود ہے۔ مستقل نمازی جن آفات کا شکار ہو سکتا ہے ان میں سے پہلی ہے وسوسوں کی یلغار، دوسری ہے ریاکاری، تیسری ہے جلد بازی، چوتھی ہے نماز میں خشوع و خضوع سے محرومی، 5ویں ہے باجماعت میں کوتاہی، 6ویں ہے نوافل ادا نہ کرنا، 7ویں ہے تکبر، 8ویں ہے مسجد سے لا تعلقی۔ پہلی کوتاہی جس کا ایک نمازی شکار ہو سکتا ہے وہ وساوس کا حملہ ہے۔ عموماً نماز ہی میں بھولی بصری یادیں آتی ہیں۔ بعض اوقات انہی لا یعنی خیالات کی رو میں بہک کر نمازی رکوع کی جگہ سجدہ کر بیٹھتا ہے اور سورہ فاتحہ کی جگہ التحیات پڑھ لیتا ہے۔ اس ضمن میں یہ بات یاد رکھیں کہ وسوسے 2 قسم کے، ایک وسوسے وہ ہیں جو غیر اختیاری ہیں اور اس پر کوئی پوچھ پرتیت، کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر غیر متعلق باتیں سوچنے پر تھوڑی سی پابندی ہے۔ وسوسوں کا بنیادی سبب نماز میں پڑھے جانے والے کلمات کا ناقابل فہم ہونا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں سورہ فاتحہ اور رکوع سجود میں پڑھی جانے والی تسبیحات کا اردو ترجمہ یاد کر لیا جائے، پھر ان صورتوں کا ترجمہ بھی یاد کیا جائے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ ہر آیت یا تسبیح کی ادائیگی سے پہلے اس کے مفہوم کو ذہن میں لا کر کچھ توقف کیا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی آیت یا تسبیح ادا کرتے وقت یہ سوچیں کہ آپ کلمہ ادا کرنے کی نیت کر رہے ہیں۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ نوافل اور جہری نمازوں میں ہلکی سی بلند آواز میں اس طرح قرات کی جائے کہ دیگر نمازی متاثر نہ ہو، اس سے بھی وسوسہ رفع کرنے میں مدد ملے گی۔ دوسری مشکل اسے پیش آتی ہے ریاکاری کی۔ بعض اوقات اپنے ساتھیوں کو دکھانے یا متاثر کرنے کے لیے بھی کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ نماز چھوڑ دی جائے، بلکہ ریاکاری کا سدباب کیا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے مقامات تبدیل کر دیں، جہاں ریاکاری ہونے کا اندیشہ ہو اس کو چھوڑ دیں۔ مزید یہ کہ تنہائیوں میں بھی نماز ادا کرنے پر زور دیں۔ تیسری مشکل ہے جلد بازی۔ نماز جلد بازی سے کچھ لوگ ادا کرتے ہیں، نہ پورا رکوع صحیح کرتے ہیں، نہ رکوع سے صحیح اٹھتے ہیں، نہ سجدہ پورا کرتے ہیں، اور نہ ہی 2 سجدوں کے درمیان وقفہ ڈالتے ہیں۔ اس کا ایک سبب مفہوم و فلسفے سے ناآشنا ہونا، جبکہ دوسرا سبب نماز کے بعد کیے جانے والے دنیا کے کاموں کا خیال ہے۔ پہلی وجہ کا تدارک تو وسوسوں کے علاج میں موجود ہے، جبکہ دوسرا نسخہ یہ ہے کہ نماز کے بعد کیے جانے والے تمام ممکنہ امور کو ذہن سے نکال دیا جائے اور ہر نماز کے بعد کچھ دیر یا 5-10 منٹ تسبیحات اور ذکر میں مشغول رہا جائے۔ اس طرح ذہن اور اعضاء سکون میں رہیں گے۔ چوتھی مشکل پیش آتی ہے نماز میں خشوع و خضوع نہیں ملتا، ارتکاز نہیں ہوتا، حضوری قلب اور اللہ کی یاد کے ثمرات حاصل نہیں ہوتے۔ یہ بھی ایک آفت ہے جس کا شکار اکثر نمازی ہوتے ہیں۔ اس محرومی کے اسباب نماز کے فلسفے سے ناواقفیت، مطلوب تصورات کی کمزوری، یکسانیت اور تنہائی کا میسر نہ آنا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے نماز کے ہر رکن یعنی قیام، رکوع، سجدہ، جلسہ وغیرہ کی حکمت پر مطالعہ کیا جائے کہ میں کس طرح اللہ رب العالمین کے حضور کھڑا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنا چہرہ اس کے قدموں میں رکھ کر اس کی محبت، شفقت اور رحم کی بھیک مانگ رہا ہوں، کبھی کھڑا ہو کر، کبھی بیٹھ کر، کبھی جھک کر، کبھی اٹھ کر اس کی یاد سے اپنے سینے کو منور کر رہا ہوں۔ اس کا دوسرا طریقہ جائز تصورات کو دل میں لانا ہے، مثلا جنت و دوزخ کا تصور، اللہ کے دربار کا خیال، قیامت کی ہولناکی کے مناظر وغیرہ۔
تصور میں ارتکاز، کنسنٹریشن اور پختگی پیدا کرنے کے لیے اگر نفل نمازوں میں آنکھیں بند کر لی جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ یکسانیت سے نمٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز میں صورتیں اور تسبیحات کو بدل بدل کر پڑھا جائے۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم صرف قل واللہ احد ہم نے یا انا اعطیناک الکوثر یاد کی ہوئی ہے، تو ہر نماز میں وہی چل رہی ہے۔ اس کی وجہ سے بھی ہمارے اندر خشوع و خضوع پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم وہ رٹی رٹائی صورتیں ایک ترتیب کے ساتھ پڑھے چلے جا رہے ہیں، لہذا اس کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صورتیں اور تسبیحات کو بدل بدل کر پڑھا جائے۔ مثال کے طور پر رکوع میں سبحان ربی العظیم کی جگہ کوئی اور دعا بھی ساتھ پڑھ لی جائے، یا تکبیر کے بعد مروجہ ثنا کی بجائے کسی اور مسنون کلمے سے ابتدا کی جائے۔ اس سلسلے میں دعاؤں کی کتاب حسن حسین سے مدد لی جا سکتی ہے۔ خشوع و خضوع کے حصول کا ایک اور طریقہ تنہائی ہے۔ نوافل کو بالخصوص تہجد کی نماز رات کی تنہائی میں ادا کی جائے۔ پانچواں مسئلہ وہ باجماعت نماز میں کوتاہی ہے۔ باجماعت نماز ادا کرنے میں بھی اکثر نمازی تساہل کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کا بنیادی سبب سستی اور غفلت ہی ہے۔ اس ضمن میں جماعت کے ثواب کو ذہن میں لا کر نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں، بالکل ویسے ہی کہ جب دنیا میں خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتے ہیں تو پھر آخرت کے لیے خوب سے خوب تر کی تلاش کیوں نہ ہو۔ چھویں پریشانی ہے نوافل ادا نہ کرنا۔ بعض اوقات نمازی سنت و نوافل سے گریز کرتے ہیں، جس کا آخری نتیجہ فرائض سے روگردانی کی شکل میں نکل سکتا ہے۔ اللہ اور بندے کا تعلق نوافل کی ادائیگی سے ہی مضبوط ہوتا ہے۔ نوافل کی ادائیگی کا بہترین وقت اور نماز تہجد کی نماز ہے۔ اس کا افضل وقت تو رات کا آخری پہر ہی ہے، لیکن آج کے مصروف دور میں رات کو نماز ادا کرنا اور دوسرے دن فرائض زندگی ادا کرنا اتنا آسان نہیں، لہذا عشاء کی نماز کے بعد بھی اس نماز کو ادا کرنے کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ البتہ ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ، یعنی عموماً ویکینڈ پر یہ نماز اپنے اصل وقت میں ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مجھ پہ فتویٰ نہ لگانا کہ میں نے نماز تہجد کا ٹائم بدل دیا ہے، یہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا دلی سکون حاصل ہو۔ ساتویں جو پریشانی آتی ہے وہ ہے تکبر۔ ایک اور آفت جس کا شکار مستقل مزاج نمازی ہو جاتے ہیں وہ تکبر ہے۔ تسلسل سے نماز پڑھنے کی وجہ سے شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اب تو کامل ہو گیا اور تو خدا کے دربار میں مقبول ہو گیا۔ اس خیال کی بنا پر انسان گناہوں کی جانب مائل ہوتا ہے اور اخلاقیات سے اپنی نظریں موڑ لیتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اس بات کا تصور کیا جائے کہ اللہ اس بات کا اختیار رکھتا ہے کہ وہ میری نمازوں کو قبول کرے یا رد کر دے۔ میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں کہ اپنی نمازوں کی قبولیت کا علم حاصل کر سکوں، لہذا اس پر نازع ہونا بیوقوف کے علاوہ کچھ نہیں۔ آٹھویں جو آفت آتی ہے وہ ہے مسجد سے لا تعلقی۔ مسجد بنیادی طور پر سجدے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ اصطلاحی مفہوم میں مسجد مسلمانوں کی عبادت کی جگہ ہے۔ ایک نمازی کا مسجد سے ویسا ہی تعلق ہوتا ہے جیسے غلاموں کا بادشاہ کے محل سے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ مکانوں میں سب سے محبوب اللہ کی مساجد اور سب سے ناپسندیدہ بازار ہیں۔ ایک اور حدیث ہے کہ 7 اشخاص ایسے ہیں جن کو اللہ قیامت کے روز اپنے سائے میں رکھے گا، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جس کا دل مسجد ہی میں اٹکا رہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ چنانچہ ایک مستقل مزاج نمازی کو چاہیے کہ وہ مسجد سے زندہ تعلق قائم رکھے اور نمازوں کے بعد کچھ دیر وہیں بیٹھ کر اللہ کے حمد و ثنا، تسبیح، تذکیر، تفکر اور مناجات کرتا رہے۔ ہفتے میں کم از کم ایک بار اس عمل کو ضرور کیا جائے تاکہ اللہ کے گھر سے تعلق برقرار رہے۔ تو یہ 7-8 جو میں نے آپ کے سامنے آفتیں بیان کی ہیں، یہ مستقل نمازیوں کو پیش آتی ہیں، لہذا ان کا حل بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ تھوڑے وقت میں اتنا ہی پیش کیا جا سکتا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔